بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، کوئی توبہ کر رہا ہو تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا، کہ توبہ تو انبیاء معصومین نے کی ہے، تو انبیاء کو گناہگار ثابت کیجیے گا کیا؟ انبیاء معصومین نے توبہ کی۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں استغفار و توبہ نہ کرے۔ جب توبہ بہترین عطر ہے انسان کے لیے، اسے عطر الہی کہتے ہیں۔ اچھا یہ نازل ہوتا جی، آپ غور کر لیجئے کتنے ایسے ملیں گے جن کو یہ عطر نصیب نہیں ہے، تو جس کو توبہ کی توفیق ملی ہے وہ شکر کا سجدہ کہ خدا نے اسے اس قابل سمجھا کہ اس پر توبہ نازل کی جائے۔ پھر توبہ کے لیے ایک نماز توبہ بھی ہے، اس سے پہلے غسل توبہ۔ شاید کسی مرحلے پر آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات، یہ جملہ خطبے میں آ چکا، پھر دہرا رہا کہ جب غسل جمعہ کیجئے، غسل جمعہ، غسل عید، غسل شب قدر یا دیگر اغسال مستحبات یا واجب غسل، غسل مس میت، غسل جنابت، غسل نظر، عہد، قسم وغیرہ، جب غسل واجب یا غسل مستحب کیجیے تو اس غسل کی نیت میں ایڈ کر لیجیے، جمع کر لیجیے غسل توبہ۔ عمل تو ایک ہی ہوگا، ثواب دو ہو جائیں گے۔ نہیں، غسل تو ایک ہی ہوگا، پریکٹیکل تو ایک ہی ہوگا، مگر ثواب دو ہو جائیں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، خدا مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، کہ سیلاب زدگان کی مدد کے اعتبار سے مراج عظام نے اپنے اپنے مقلدین کے لیے سہم امام کے عنوان میں سیلاب زدگان کی مدد کی پرمیشن، اجازت عطا فرمائی، تو سیلاب زدگان کی مدد بھی ہو گئی، سہم امام بھی ادا ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ پیسے تو ایک ہی گئے، ثواب دو ہو گئے، ایک سیلاب زدگان کی مدد کا ثواب، ایک سہم امام کی ادائیگی کا ثواب۔ بالکل ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہ غسل ایک ہوگا، نیتیں دو، غسل جمعہ اور غسل توبہ بجالاتا قربتاً الی اللہ، نیتیں دو ہو گئی، عمل ایک۔ تو طریقہ وہی جو آپ کر رہے تھے، خالی نیت کو ایڈ کیا، تو کیوں نہ اس کو ہاتھ سے حاصل کیا جائے جو حاصل کر سکتے۔ اگر اب تک نہیں کرتے تھے تو آج سے اپنے تمام غسلوں میں اس توبہ کی نیت کو شامل کیجئے، اور اس کی برکتیں خدا آپ کو عطا فرمائے۔ پھر ایک نماز توبہ۔ ویسے تو نماز توبہ عام صبح کی نماز کی طرح بھی پڑھی جائے تو کافی ہے، لیکن اس کا خاص طریقہ بھی بیان کیا۔ ایک ہے نماز عفو، ایک ہے نماز استغفار، اور ایک ہے نماز توبہ۔ اردو میں تینوں ایک معنی میں آتے ہیں، عربی میں الگ الگ۔ جیسے مثال نماز استغاثہ امام زمان اور ہے، اور نماز امام زمان اور ہے۔ اردو میں دونوں کو ایک معنی میں یاد کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ نماز استغاثہ اور ہے، نماز امام زمان اور ہے۔ تو نماز توبہ صرف یہ موضوع ہے ہمارا۔ اور نماز توبہ کے بیان سے پہلے بس ایک جملہ اور سن لیجئے۔ غسل جمعۃ المبارک میں
یا اگر چاہیں تو رجاءً آپ ہر غسل کے انجام دیتے وقت دعا پڑھ سکتے ہیں. خاص اعتبار تو غسل جمعہ کے لیے، لیکن حصول ثواب کے لیے آپ تمام غسلوں کے عمل انجام دیتے ہوئے دعا پڑھ سکتے ہیں. اور دعا یاد کر لیجیے، مشکل نہیں. کیا ہے دعا؟ کلمہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگ گھبراتے ہیں کہ کیا ہم بغیر لباس کے ہوں اور بانٹ لے رہے ہوں تو کیا یہ کلمہ طیبہ زبان پہ آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. اور آ سکتا نہیں، لایا گیا ہے کہ معصوم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. غسل کرتے وقت یہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایسا لگا جیسے نماز کا تشہد پڑھ لیا، مگر سلام نہیں ہے، دعا ہے. وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو یاد رکھیے خدا کو اردو آتی ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو خدا کو آپ کی ہر زبان آتی ہے، صرف اردو نہیں. خدا کو سرائیکی بھی آتی ہے. تو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیجیے. بھائی کلمہ شہادتیں تو سب کو ہی آتا ہے اور درود سب کو آتا ہے، یہ دعا نہیں آتی. صرف وَاجْعَلْنِي مجھے قرار دے، مجھے شمار کر، من التوابین ان میں سے جو ہیں توبہ گزار، اور مجھے شمار کر ان میں سے جو ہیں طہارت پسند کرنے والے. جب یہ دعا آپ پڑھیں گے تو آپ کو نجاست سے نفرت ہوگی، طہارت سے محبت ہوگی، توبہ سے محبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی. تو نماز توبہ سے پہلے غسل توبہ اور نماز توبہ کی خاص ترکیب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، اور جس کو نماز جعفر تیار کا انداز یاد ہو تو اس کے لیے بات بڑی آسان سی ہے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں پڑھ لیں، انا اعطینٰ پڑھ لیں، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ. رکوع میں چلے گئے، رکوع کے ذکر کے بعد کہیے 10 مرتبہ اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ. پھر سیدھے کھڑے ہو جائیے. اب چاہے پہلے پڑھ لیجیے سمع اللہ لمن حمدہ، یا بعد میں پڑھ لیجیے. 10 دفعہ پڑھ لیجیے پہلے یا بعد میں. اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ. حالت قیام رکوع کے بعد والا. پھر سجدے اولا، ذکر سجدہ کے بعد اس سے اٹھ کر بیٹھیں استغفار پڑھنے کے بعد، ذکر سجدہ ثانیہ کے بعد، اور سجدہ ثانیہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ. بالکل نماز جعفر تیار کی طرح سے یہ عمل اتوب الی اللہ کا جو ورد ہے وہ 2 رکعت نماز میں آپ نے مکمل کرنا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز ہے جعفر تیار کے نام سے، یہ 2 رکعت نماز ہے. وہاں 300 مرتبہ ہے تو یہاں 150 مرتبہ ہوگا اتوب الی اللہ. 75 مرتبہ 1 رکعت میں ہوگا نماز توبہ. توبہ بہت کیا کیجئے، چاہے گناہ کریں یا نہ کریں. وہ توبہ گزار کون تھے؟ وہ جو کوفے کے مظلوم، پسے ہوئے، پسماندہ، وہ جنہیں مختلف شکنجوں میں جکڑ دیا گیا تھا، نہیں نکل سکے نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. مثال دیتا ہوں، کسی کے جوان بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا اور باپ جوان بیٹے کی وجہ سے رک گئے. مثال دیتا ہوں، کسی کو خود اریسٹ کر لیا گیا اور اسے نکلنے نہیں دیا گیا. کوفے کے حالات ایسے تھے کہ جیسے کرفیو زدہ ماحول. آج کے دور میں اسے کہتے ہیں مارشل لا، اس دور کا ہے یہ. بنو امیہ کی حکومت کا
خطرناک ترین انداز تھا کہ کوفے سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 16,000 افراد جمع ہوئے کوفے کے عنوان پر۔ بہرحال گفتگو الگ سے ہو تو ایک تقریر تو کیا 10 مجلسیں کم پڑ گئیں۔ جسے شوق ہو سننے کا، 11 سے 20 محرم اس سال خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ صرف عنوان تھا اصحاب حسینی از کوفہ تا عاشورہ۔ کتنے ایمان کے اصحاب تھے جو کوفے سے تھے، خالص کوفی تھے۔ اور یہ جملہ کہنا کہ الکوفی لا یوفی، یہ توہین ان باوفا اصحاب کی جو خالصتاً کوفی تھے اور اپنی جان قربان کر۔ یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ سارے کوفے کو ایک جیسا بدنام کر دو، کوفی لا یوفی۔ حالانکہ کوفی سے مراد بنو امیہ کی نگاہ میں ذات علی ابن ابی طالب تھے۔ مولا کی حکومت کہاں پر تھی؟ کیپٹل کہاں پر تھا مولا کا؟ کوفے میں۔ حاکم شام کا کیپٹل کہاں پر؟ دمشق میں۔ تو اس زمانے میں کوئی غیر مسلم اگر دیکھے ان دو گورنمنٹس کو تو کیا کہے گا؟ شامی گورنمنٹ اور کوفی گورنمنٹ۔ عجیب بات نہیں؟ کیا مکے والوں نے پیغمبر سے بے وفائی نہیں کی؟ بولیے، کی؟ بالکل کی۔ اگر نہ کرتے تو کیا پیغمبر رات کے اندھیرے میں ہجرت کرتے؟ اگر سارے ابو طالب بن جاتے؟ لیکن کیوں نہیں کہتے المکی لا یوفی؟ کیا مدینے والوں نے بے وفائی نہیں کی؟ اگر مدینے والے سارے بے وفا ہوتے تو کیا فاطمہ کا در جلتا؟ جواب دیجئے۔ نہیں نا؟ کیا سیدہ کا محسن شہید ہوتا؟ کیا مدینے میں کوئی سلام کرنے والا علی کو نہیں ملتا؟ تو اس کو وفا کہتے ہیں کہ سلام نہ کیا جائے، کہ بے وفائی کہتے ہیں۔ اگر بے وفائی کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے المدنی لا یوفی؟ کیوں کہا گیا؟ آپ مت کہیے، ان کا جملہ ہے جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ تھی، الکوفی لا یوفی۔ آپ کا نہیں ہے یہ، آپ کا جملہ وہ ہونا چاہیے جو مولا کائنات کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں الکوفۃ قبۃ الاسلام، کوفہ اسلام کا گنبد ہے۔ الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے۔ اس کے الفاظ خطیب کے نہیں، کسی کوفی شاعر کے نہیں، یہ الفاظ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔ ان اللہ یحب التوابین۔ تو آج کے دن تاریخی اعتبار سے 65 سن ہجرت میں 16,000 افراد نکلے جو نہیں پہنچ سکے تھے پہلے کربلا۔